الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ وی لاگ نمبر 63 میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، جو پچھلی گفتگو ہماری جہاں پہ رکی تھی، وہاں سے ہم اب آگے شروع کرتے ہیں۔ جب یہ خبر کفار مکہ تک یہ پہنچی کہ راستے میں جو ہے وہ قافلہ جو ہے اس کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو تمام کفار مکہ اپنے گھروں سے نکل گئے اور انہوں نے جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اور اسی ضمن میں میں نے جو ہے وہ ابلیس والی بات بھی کی تھی کہ جب بنو کنانہ والا جو مسئلہ پیش آیا، تو چونکہ یہ ان کے آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو رک جائیں، اور کیونکہ اگر ہو سکتا ہے ہم جائیں تو بنو کنانہ پیچھے سے حملہ کرے تو ہم مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان پھنس جائیں گے اور ہم وہاں پر کچلے جائیں گے۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ ابلیس جو ہے نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا رفیق کار ہوں، میں آپ کا مخلص ہوں، آپ کے کو اچھا مشورہ دینے والا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بنو کنانہ کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے، وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے، لہٰذا آپ جائیں جنگ کے لیے۔ ناظرین کرام، اب قافلہ جو ہے وہ تیزی سے مکے سے روانہ ہوتا ہے بدر کے لیے، مدینہ کے لیے، اور بڑے اتراتے ہوئے، شان و شوکت دکھاتے ہوئے، غرور اور تکبر دکھاتے ہوئے، اللہ کے رستے سے روکتے ہوئے، اور اپنے آپ کو زمینی خدا تصور کرتے ہوئے یہ وہاں سے یہ جیش مکہ جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اونٹ ان کے پاس بے شمار تھے، ان کا کوئی شمار نہیں تھا۔ ایک دن یہ 9 اونٹ ذبح کرتے تھے اور ایک دن یہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، یہ جو جیش مکہ جو تھی۔ ناظرین اکرام، ادھر سے یہ قافلہ مکے سے چل پڑا، اور ادھر ایسا ہوا کہ ابو سفیان جو اپنے قافلے کو، تجارتی قافلے کو لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، جب یہ بدر کے قریب پہنچا، اور چونکہ ابو سفیان جو بہت چوکنا تھا اور پل پل کی خبر لے رہا تھا، مدینے کے جو قافلہ ہے یا مدینے کے حال احوال، ان کی حرکات و سکنات اور رستے میں آنے جانے والے لوگوں کی خبر پل پل وہ لے رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ بدر کے قریب پہنچتا ہے تو اپنے قافلے سے خود آگے نکل کر آگے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ جا کر مجدی بن عمر نامی شخص سے یہ ملاقات کرتا ہے، اور اس سے سوال کرتا ہے کہ لشکر مدینہ کے بارے میں اگر تمہیں کوئی علم ہو، اگر تمہیں کوئی پتہ ہو، کوئی اطلاع ہو تو ہمیں بتا دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی، مجدی نے یہ کہا کہ میں نے کوئی ایسی خلاف معمول، کوئی ایسی حرکات و سکنات یہاں پر نہیں دیکھی، البتہ میں نے 2 آدمی دیکھے ہیں، وہ فلاں ٹیلے کے پاس جو اپنے انہوں نے سواریاں جو ہیں وہ وہاں پر یہ بٹھائی تھیں، اور ان کو میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ناظرین اکرام، جب ابو سفیان جو تھا وہ چونکہ بہت چوکنا تھا اور ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس نے جب یہ بات سنی تو فوراً لپک کر وہ جو ہے ابو سفیان اس ٹیلے کے پاس پہنچتا ہے۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر وہ اونٹ کی مینگنیاں جو ہے وہ مینگنیاں اٹھاتا ہے، اور مینگنیوں کے اس طرح ہاتھ سے جب توڑتا ہے تو اس کے اندر سے، مینگنیوں کے اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلتی ہے، اور ابو سفیان کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ جو چارہ ہے یہ چارہ یثرب کا چارہ ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے ہوا کہ یہاں پر ان کا قافلہ اور یہاں پر ان کے لوگ جو مدینہ کا لشکر، مدینہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ کیوں کہ یہ چارہ جو ہے، یہ اونٹنیوں کی مینگنیاں جو ہیں، یہ چارہ جو ہے یہ کسی اور جگہ کا نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ کا چارہ ہے۔ یعنی اتنا یعنی شاطرانہ قسم کی سوچ رکھنے اور ہر چیز پہ نظر رکھنے والا تھا۔ اب وہ ناظرین اکرام تیزی سے وہ ابو سفیان پلٹ جاتا ہے اور اپنے قافلے کی طرف جاتا ہے، اور فی الفور اپنے قافلے کا رخ جو ہے وہ مغرب کی جانب کر کے
ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور فی الفور اسی وقت ایک آدمی جو ہے وہ اس کو پیغام جو ہے دے کر وہ کفار مکہ قریش مکہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ مدینہ والوں سے بچ نکلا ہے، ہم بچ نکل کے اپنے قافلے کو ہم نے بچا لیا ہے، لہٰذا آپ لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے، لہٰذا آپ لوگ اب واپس چلے جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ اس طرح اس نے ابو سفیان نے اپنی شاطرانہ چالوں سے اپنے قافلے کو مدنی قافلے سے، مدنی لشکر سے اس نے بچا لیا۔ اب وہ جو پیغامبر تھا، وہ پیغام کو لے کر جانے والا تھا، وہ جوفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آگے سے قریش کا قافلہ جو ہے وہ جیش جو مکہ جو ہے وہ آ رہے تھے، اور ان کو پیغام پہنچایا کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا قافلہ بچ کے نکل آیا ہے، لہٰذا آپ لوگ جو ہیں اب وہاں سے واپس چلے جائیں، اب نہ آئیں۔ ناظرین کرام، جوفہ کے مقام پر جب جو ان کو یہ پیغام ملتا ہے تو اس موقع کے اوپر وہ جو کفار مکہ کا جو لشکر تھا ان میں تنازعات اور ایک بات پر پھوٹ پڑ جاتی ہے کہ ہم یہاں سے آگے جائیں یا نہ جائیں۔ تو ناظرین کرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، رکتے ہیں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم انشاءاللہ فردر اس پہ مزید بات کریں گے۔ آج کے لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔